السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، اس کے مال اور اس کے خون کی حرمت، اور یہ کہ ہم اس کے بارے میں صرف اچھا گمان رکھیں۔ 26 اگست 2026 صبح تمام لوگ عید میلاد النبی کی چھٹی منا رہے تھے، سکون سے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، اور 6:45 پر اسلام آباد کے پمز ہاسپٹل میں 15 بچے آگ میں جھلس رہے تھے۔ آپ سب یہ خبریں سن رہے ہیں، اور سٹاف نہیں تھا، دروازے بند تھے، پانی نہیں تھا، رسپانس ٹیم بہت دیر سے پہنچی، کون ذمہ دار کون نہیں، یہ سب خبریں آپ لوگ پچھلے 48 گھنٹوں سے تو سن رہے ہیں۔ یہ اتنا اذیتناک اور دردناک سانحہ تھا کہ جس کا سن کر ہر فیملی، ہر گھر، ہر بچہ، بڑا، جوان، خواتین تڑپ اٹھی، یقین کریں، دل دہک گیا ایک دفعہ سن کے۔ اور ابھی تک جب وہ فیلنگز آتی ہیں تو دل ہل جاتا ہے کہ کس حد تک ایک دردناک سانحہ ہوا۔ ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس کا درد تو ان کے والدین محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں محسوس کر سکتا، لیکن بحیثیت انسان جس کے اندر دل ہے، کہ کتنے معصوم بچے پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں، آگ میں جل کے اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ یہ 14 ننھے جینے والے 3 گھنٹے 3 دن چند گھنٹوں کے یہ بچے، شارٹ سرکٹنگ ہو گئی، آکسیجن نہیں ہے، اور پھر آگ، ایک چنگاری، ایک دھماکہ اور ایک منٹ، اور پوری نرسری جہنم بن گئی۔ مائیں چیخ رہی تھیں، باپ سڑک پر بیٹھے تڑپتے رہے، دروازے سب بند تھے، عملہ کہاں تھا، ریسکیو کب آیا، اور جب آگ بجھی تو صرف ایک بچہ بچا۔ ہم سب کی ہمدردیاں ان ماں باپ کے ساتھ ہیں جن کے بچے اپنے ہی مسلمانوں، اپنے معاشرے کے لوگوں کے ہاتھوں میں، اسی اسلام آباد کے نظام کے ہاتھوں آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ میڈیا چیخ رہا تھا، پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں، استعفے مانگے جا رہے ہیں، لوگ سسپینڈ ہو رہے ہیں، غفلت کی تاریخی کہانیاں جو ہے نا وہ مرتب ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہے تاریخ ایک دفعہ پھر۔ لیکن میرے خیال میں یہ سب بکواس، سب روٹین کی باتیں ہیں۔ کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، مطلب اس انداز میں باتیں کی جا رہی ہیں جیسے کہ یہ پمز ہاسپٹل 26 اگست 2026 کو ہی بنا ہے۔ اس سے پہلے تو نہ کسی کو کوئی پتہ تھا، نہ کسی کو کوئی علم تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مجرم کون، کس بات کے استعفے بھائی، کس بات کی سسپینشن، کیوں لوگوں کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، کیوں فارغ کر دیں آپ لوگوں کو؟ کیا اگر یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں، سب لوگ سسپینڈ ہو جائیں، ڈسمس فرام سروس ہو جائیں، وزیر صحت بھی چینج ہو جائے، پرائم منسٹر بھی ایون چینج ہو جائے، تو کیا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ دوبارہ کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہوگی؟ یقین کریں کہ اس دردناک واقعے سے زیادہ دردناک اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا وہ ہیں۔ مطلب آپ لوگ ٹائم کو اتنا انگیج کر کے آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ مسئلہ وہیں رہ جائے گا۔ کوئی صوبوں کی تانے دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی کس کا قصور تھا، کمیٹیاں بیٹھ گئیں۔ سر میں آپ کو جس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں، کوئی حکومت کا قصور نہیں، کسی بھی فیڈرل منسٹر کا کوئی قصور نہیں، کسی بھی سٹاف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سسٹم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جو بنایا گیا ہے بالکل ٹھیک سسٹم ہے۔ آپ تاریخ اگر دیکھ لینا سر، تاریخ تو جن قوموں نے اور ملکوں نے ترقی کی ہے نا،
وہ قانون کے ذریعے نہیں کیے ہیں، قانون بنا کر نہیں کیے ہیں، وہ سب سے پہلے قومیں بنی ہیں، قانون بعد میں بنے ہیں۔ بھائی ہم قوم تو بن جائیں، قانون تو پڑے ہوئے ہیں، بہترین قانون پڑے ہوئے ہیں، ان پہ سالوں ڈیبیٹس ہوئی ہیں، تب جا کے وہ قانون بنے ہیں، تب جا کے وہ ایس او پیز بنی ہیں۔ اب انسان نے اپنی سہولیات کے لیے گیجٹس بھی بنائے، ٹیکنالوجی بھی بنائی، سسٹم بھی بنائے، مشینیں بھی بنائیں، اور اپنی ہی لائف کو، سوسائٹی کو ایک پرسکون روٹین میں چلانے کے لیے لا اینڈ آرڈرز بنائے، قوانین بنائے۔ کس نے بنائے؟ ہم نے بنائے، انسانوں نے بنائے نا، اپنی سہولیات کے لیے، اپنے نظام کو بہتر رکھنے کے لیے یہ قانون بنے۔ اب قانون پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ اوپر سے مخلوق آئے گی جو ہم نے آئین اور قانون بنا دیا، لیکن عمل درآمد صرف ڈی چوک کے اندر والوں نے کروانا ہے۔ بھائی وہ نہیں کروا سکتے۔ آپ بے شک سارا سٹاف چینج کر دیں، پھانسی لٹکا دیں، سب کو لٹکا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو یہ گارنٹی اس لیے نہیں ملے گی، دا ریزن از دس، کہ قانون کی امپلیمنٹیشن چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ انسان کے اندر سے ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے بے ضمیر ہو جائے، جب وہ فرد شناسی سے فارغ ہو جائے، جب وہ رسپانسبلٹی لینا چھوڑ دے، جب وہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو سر پھر آپ جو مرضی قانون بنا لینا، کوئی امپلیمنٹیشن، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایس او پی فریش بنائیں۔ کیا جب یہ ہاسپٹل جیپنیز نے بنایا تھا، انہوں نے ایس او پی دی نہیں تھی؟ کیا یہاں جو ڈاکٹرز، جو پیرامیڈیکل سٹاف، جتنے بھی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ان کی ٹاپ مینجمنٹ، چاہے ٹیکنیکل ہے، میڈیکلز ہے، نان ٹیکنیکلز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو نہیں پتا کہ ایس او پیز ہاسپٹلس کی کیا ہوتی ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ کس چیز کو کیسے مینٹین کرتا ہے؟ بھائی سسٹم تو پراپر بنا ہوا ہے کہ ایمرجنسی ڈیزاسٹر میں کس ڈپارٹمنٹ نے کیا ایکٹ کرنا ہے، کیا رسپانس کرنا ہے، چاہے وہ فائر بریگیڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو، چاہے وہ الیکٹرک شاک کی صورت میں ہو، واٹس ایور جو بھی ایمرجنسی اگر ہاسپٹل میں ہوتی ہے، تو ایویکیشن پلان تو آلریڈی بنا ہوا ہے نا۔ وہ ایویکیشن پلان بھی تو کسی انسان نے بنایا ہوگا، وہ کوئی انڈین تھوڑی آیا، میں پاکستانی ہی ہوگا نا، ہماری سوسائٹی کا بندہ ہوگا، ہماری سوسائٹی کا بندہ ہوگا، ہمارے کوئی بھائی ہوگا، ہمارے کوئی بچہ ہوگا جس نے یہ سارا پلان، ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ قانون جو بناتے ہیں اور جو سارا کچھ بناتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کوئی اسرائیلی ہیں جو ہمیں تباہ کریں گے؟ یہ کوئی انڈین ہیں جنہوں نے ہمیں بنا کر دیے ہیں کہ بھائی اب اگر آپ لوگ جو ہے نا مر جاؤ؟ سر قانون جو مرضی آپ بنا لیں، اس کو امپلیمنٹیشن انسان کے اندر سے ہوتی ہے۔ اس وقت انفارچونیٹلی میں بات کر رہا ہوں کہ پوری قوم جو ہے نا اندر سے جل چکی ہے۔ یہ 15 بچے نہیں جلے، یہ 26 کروڑ عوام ساری اندر سے جل چکی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے۔ دیکھیں میں ایز اے سوسائٹی ممبر ہوں نا، میں سوسائٹی کا ممبر ہوں، لوگوں پر مشتمل ہو کر سوسائٹی بنتی ہے نا۔ میں اگر اپنی ڈیوٹی پراپر نہیں دے رہا ہوں، کون سا دنیا کا قانون مجھ پہ 24 گھنٹے سر پہ کھڑا ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ یا اگر میں نہیں دے رہا اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے، تو میں نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا۔ مجھے دیکھیں، قوانین، آئین، ایس او پیز انسان کو صرف ڈائریکشن دیتی ہیں، سزا اور جزا ڈیفینیٹلی بات ہوتی ہے۔ کوئی ایک آدھ بندہ غلطی کرے نا تو یار آپ اس کو سزا دیں گے۔ آپ یہاں کس کس کو سزائیں دیں گے مجھے بتائیں؟ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کیا سی ڈی اے کے این ڈی ایم اے کو دیں گے؟ آپ چپڑاسی سے لے کر پرائم منسٹر تک کسی کو بھی نہیں پوچھ سکتے۔ پرائم منسٹر تو پھر بھی ہٹ سکتا ہے، لیکن بیوروکریسی کے اندر آپ ایسے بڑے بڑے ہاسپٹلس کے ایک چپڑاسی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، ڈاکٹر تو دور کی بات ہے، آپ پوچھ بھی نہیں سکتے۔ ریزن کیا ہے؟ میں کولیکٹیولی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک بندے کو آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹاک شوز میں اور جو میڈیا پہ
بڑے بڑے تبصرے اور کہانیاں چل رہی ہیں. سر کوئی بھی جو بیسک پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. یہ آرٹیفیشل بکواس ہے ساری. یہ 1947 سے کیا پہلی دفعہ یہ انسیڈنٹ ہوا؟ پچھلے 16 سالوں میں رات کو سن رہا تھا کہ کوئی 20 اس طرح کے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں ہاسپٹلس میں. چوہے کھا کے بچے جو ہے نا مر گئے ہیں. تو کیا ہوا پھر؟ سر نہیں ہوتا. جب تک ہر شخص خود رسپانسبلٹی کو فیل نہیں کرے گا، انسانیت اس کے اندر جاگ رہی ہوگی، احساس ذمہ داری اس کے اندر جاگ رہی ہوگی، تو تب کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی قانون ہو، وہ چلے گا. لیکن اگر اندر سے بالکل فارغ ہو جائے نا، نہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہو، نہ آپ کے اندر کوئی انسانیت کا جذبہ ہو، نہ آپ کے اندر کوئی ملک کا ہو، نہ کوئی انسانوں کا ہو، تو سر پھر آپ جو مرضی لا بنا دیں، کتنوں کو سزائیں دیں گے آپ؟ پھر اتنے لوگ تو مر جائیں گے، پھر آپ اس کے بعد چاہے جو مرضی کسی کو کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سسٹم بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، سسٹم کولیپس ہو گیا، یہ ہو گیا. سسٹم کولیپس نہیں ہے بھائی، ہم لوگ کولیپس ہیں. سسٹم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ جو مرضی سسٹم بناؤ، جو مرضی سسٹم بنا لو، جو مرضی قوانین لکھ لو، جتنی مرضی ایس او پیز بنا لو، نئی مشینیں خرید لو، نئے عہدے بنا لو، یہی لوگ ہوں گے نا. اسی سوسائٹی سے لوگ جائیں گے نا. کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا. آئنسٹائن تو واپس نہیں آئے گا نا. امریکہ کینیڈا سے تو نہیں آئے گا نا جو زندہ قوم ہے. یہی قوم ہوگی. تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ نہ ہونا ہے. سو ویٹ فار دا نیکسٹ ڈیزاسٹر، اللہ نہ کرے. اگر یہ سچویشن رہی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، تاریخ کو آپ دیکھیں، انسان کی غفلت قانون اور سوسائٹی کا توازن کب بگڑتا ہے؟ روم کی سلطنت کے پاس دنیا کے سب سے سخت ترین قوانین تھی، فوج بھی تھی، عدالتیں بھی تھی، لیکن جب قوم کے اندر عیاشی، غفلت اور ذمہ داری کا خوف ختم ہو گیا نا، تو سلطنت اندر سے گر چکی تھی اور پھر وہ گری. باہر کے قوانین اور فوج ان کو نہیں بچا سکی. پھر آپ اندلس میں دیکھ لیں، مسلمانوں کے پاس علم تھا، قانون تھے، عدالت تھی، پورا ایک نظام تھا، لیکن جب آپس میں اختلافات، غفلت اور ذاتی مفاد نے قوم کی سوچ کو کھا لیا نا جب، تو صدیوں کا نظام چند سالوں میں ختم ہو گیا. وہاں پہ سسٹم بالکل ٹھیک تھا، قوم کی سوچ بگڑ چکی تھی. قریب کی تاریخ دیکھ لیں، پاکستان میں کئی بار اس طرح کی ہسپتالوں میں آگ لگ چکی ہیں، کئی بار عمارتیں گر گئی ہیں، ریسکیو دیر سے آئے، ہر بار قوانین بنے، کمیٹیاں بھی بنی، ریزگنیشنز بھی لوگوں کے آئے، لیکن جب تک انسان کے اندر خوف خدا، امانت اور فرض نہیں آیا نا، سر کاغذ پر جو مرضی آپ لکھ لینا، کچھ بھی نہیں. وہ سب کچھ اسی کاغذ، اسی پیپر پہ رہ گئے. قانون باہر سے نہیں آتا، قانون انسان کے اندر سے چلتا ہے. جب اندر سے آپ کا قانون فیل ہو جائے نا، تو باہر جتنے مرضی قانون بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اسپتال بنائے، ہم نے آکسیجن لائی، لگائیں، ہم نے آگ بجھانے کے آلات رکھے، لیکن دل نہیں رکھا نا، ذمہ داری نہیں رکھی نا، خوف خدا نہیں رکھا نا. ایک بند دروازہ، ایک غافل نظر، ایک روٹین کا عملہ، 14 معصوم جانیں خاک ہو گئی. یہ صرف پمس کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری ذہنی تباہی کی ایک عظیم ترین داستان ہے. ہم نے نظام کو چلانے والے انسان کو اندر سے فارغ کر دیا ہے. ہمارے اندر والا انسان نظام کو چلانا ہی نہیں چاہتا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اللہ کا نظام ہو یا دنیا کا ہو. ہم صرف کرسیاں بدلتے ہیں، فائلیں بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پریس ٹاکس کرتے ہیں، اگلے المیہ کا انتظار کرتے ہیں. کیا اگلا مجرم کون ہے؟ وہ جو دروازہ بند کر کے بھاگ گیا تھا، وہ جو ڈیوٹی پر نہیں تھا، وہ جو سامان چیک نہیں کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر
وہ پوری سوچ جو کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، استعفے دے دو، سسپینڈ کر دو، یہ روٹین کی باتیں ہیں سب۔ اصل سوال یہ ہے دوست، کیا ہم اندر سے جاگیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا ڈریں گے کہ اگلی بار کوئی دروازہ بند نہ ہو؟ کیا ہم قانون کو کاغذ سے نکال کر اپنے خون میں اتاریں گے؟ سسٹم بالکل ٹھیک ہے، سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سسٹم جو مرضی بنا لیں سر، یہی لوگ ہوں گے، یہی قوم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے، جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، کسی بھی لیول پہ اگر کوئی شخص ہے وہ احساس ذمہ داری نہیں قبول کرے گا، اندر سے اپنی ڈیوٹی کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھے گا، کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ چپراسی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ جب تک ہمارا اندر کا انسان نہیں جاگے گا نا، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، آگ بار بار لگے گی۔ تو اس لیے میری گزارش تو یہ ہے، میری سجیشن یہ ہے کہ قوم بنانا بہت ضروری ہے، صرف قانون بنانا کافی نہیں ہے۔ قوم بنے گی، قانون خود بخود چلے گا۔ قوم بگڑے گی، آپ ہزاروں قوانین بنا لیں، کاغذ بند کر رہ جائیں گے، آپ کی بلڈنگ سے بھر جائیں گی قانون کی کتابوں سے۔ یہ قوم ذہنی طور پر گر چکی ہے۔ جتنے لوگ اسپتال کے اندر تھے، لازمی بات ہے یہ رسپانسبلٹی انہی کے اوپر آتی ہے۔ وہاں کے خاکروب سے لے کر ایک سینٹری ورکر سے لے کر ایم ایس ہو یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو یا واٹس ایور ہی از، سب پر آتی ہے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ سب کون ہیں؟ اسی معاشرے کے نہیں ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کون ہے؟ ایم ایس کون ہے؟ پاکستانی ہے، ہماری ہی نسلوں میں، ہماری ہی معاشرے کا حصہ ہے۔ ڈاکٹرز کون ہیں؟ پیرامیڈیکل اسٹاف کون ہے؟ سینٹری ورکر کون ہے؟ پاکستانی نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہے۔ آپ یہ ساروں کو بھی اگر ہٹا لیں گے تو نئے کہاں سے آئیں گے؟ اسی معاشرے سے آئیں گے۔ اگر یہی ہوں گے تو یہی حالیت ہی ہوگی۔ پھر یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا؟ سو دیٹ جذبات سے ہٹ کر، پولیٹیکل نیریٹو سے ہٹ کر، سٹیزن، میرا ایز اے کامن سٹیزن، ہمیں اجتماعی طور پر اپنے اندر کے انسان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ادروائز سر قانون جو مرضی بنتا پھرے، چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے قانون کو سائڈ پہ رکھے نا، قانون کو چلانے والے، قانون پہ امپلیمنٹ کرنے والے پہلے بنیں۔ آج سے 14-15 سال پہلے میں چائنا کی یوم آزادی کے موقع پر گیا تھا۔ وہاں پر ٹی وی لگا ہوا تھا اور اس پر چائنا کے پروگرامز دکھا رہے تھے۔ آپ یقین کریں کہ سارا دن ایک ہی پروگرام چلتا رہا، ایک ہی پروگرام پورا دن ان کی نیشنل ٹی وی پہ چلتا رہا۔ وہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا بیبی 7-8 سال کا میکسیمم ہوگا، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ گلی میں جاتا ہے، آگے پانی کی پائپ لائن کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، وہ بچہ اس کو دیکھتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ فوراً اپنی شرٹ اتارتا ہے اور اتار کے اس جگہ جہاں سے پائپ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اس کو وہ اوپر سے باندھتا ہے، اور باندھنے کے بعد دوڑ کے جاتا ہے اپنے باپ کے پاس اور اس کو چائنی میں بولتا ہے کہ میرے ساتھ چلیں، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، پائپ پھٹ گیا۔ اس کا باپ فون کرتا ہے، وہ وہاں سے ان کی ریلیونٹ ٹیم آتی ہے، وہ اس پائپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ سر پورا دن یہی ایک ڈرامہ چلتا ہے۔ دس از کالڈ نیشن۔ 2016 میں میں اسی اسلام آباد کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کام کرتا ہوں۔ میں اپنے دوست کے ساتھ، ہم کھڑے تھے، کسٹمرز آ جا رہے تھے، رش بہت زیادہ تھا۔ ایک فیملی اندر آتی ہے اور اس فیملی کے ساتھ ایک 4 سے 5 سال کا چھوٹا بچہ تھا۔ تو جو ہی ان ہوئے، ATM میں داخل ہوئے، اس بچے نے ادھر ادھر دیکھا، اپنی ماما کو ہاتھ سے پکڑا، ماما ویئر آر دا ڈائریکشن سائنس، ویئر آر دا سیفٹی سائنس؟ اسکیلیٹرز کی طرف کوئی بورڈ، کوئی سائن نہیں ہے۔
واش رومس کی طرف کوئی ڈائریکشن سائن نہیں ہے، سیفٹی سائنس کدھر ہیں، ایمرجنسی ایگزٹ کدھر ہے. ہم اس بچے کی باتیں سن کے نا حیران ہو گئے، کیونکہ ہم دوسروں سے بہت جلدی انسپائر ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے. ہم ان کے پیچھے پیچھے ڈسٹینس پہ اے ٹی ایم میں چلتے رہے. آپ لٹرلی یقین کریں، پوری اے ٹی ایم کا چکر اس کے پیرنٹس نے لگایا، اس بچے نے سوالات ختم نہیں کی، برپاڑ کبھی سوالات کی سیفٹی کے حوالے سے. بھائی 4-5 سال کے بچے نے، کیونکہ وہ انگلینڈ سے آئے تھے، وہاں قوم ہے، تربیت ہے، وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، گرومنگز ہیں. دے نوز ہاؤ ٹو لیو ان دا سوسائٹی، واٹ آر دا امپورٹینس ٹو لیو ان دی سوسائٹی. یار کیا باتیں کرتے ہیں آپ یہاں پہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو ڈسمس کر دو، اس کو فارغ کر دو، اس کو سسپینڈ کر دو. سب بل شیٹنگ ہے. ایز اے کامن سٹیزن میری تو یہ سجیشن ہے اور گزارش ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، جب تک قوم نہیں بنے گی بھائی، قانون جتنے مرضی بنا لیں. اس قوم کو بنانے کے لیے افیکٹو میئرز لیں، ورنہ کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہی قوم بیٹھی ہوئی. ہر جگہ پہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہم اپنے دشمن خود ہیں. ہم ہر سال 6 مہینے بعد اپنے آپ کو خود آگ لگاتے ہیں. کوئی چھت کے نیچے بچے مر جاتے ہیں، تو کوئی اسپتالوں میں آگ لگنے سے مر جاتے ہیں، کسی کو اسپتالوں میں چوہے کھا دیتے ہیں. ایک پنڈ تو فرنٹ پہ آ گیا نا. آپ کسی اسلام آباد میں ذرا ہولی فیملی میں چلے جائیں، وہاں پہ دیکھ لیں کیا حالت ہے. آپ پنڈی کے اسپتالوں میں چلے جائیں، وہاں پہ دیکھیں کیا حالت ہے. اور بھائی ہم سب ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہاں جو جنہوں نے بنائے انہوں نے قانون نہیں بنائے، انہوں نے ایس او پیز نہیں بنائی. سب کچھ بڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے. ہمارے اندر کا انسان مر چکا ہے. تو آخر میں ونس اگین ان معصوم بچوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائے، اور پوری قوم کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اپنے خیرات کا اظہار ضرور کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.